حسد ایک بدصورت جذبہ ہے، لیکن یہ سچ کہتا ہے آپ زیادہ تر ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ حاسد لوگ آپ کے سورج کو گرہن لگاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے دن کی روشنی سے حسد کرتے ہیں اور اپنی تاریک راتوں سے تھک جاتے ہیں۔ حسد ایک عام انسانی جذبات کا رد عمل ہے۔ کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی پیارا آپ کو کمتر خیال کرتا ہے تو آپ خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حسد آپ کو کچھ پاگل کام کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے اور آپ کا یہ رویہ کسی دیکھنے والے کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ اپنے جذبات پر کیسے قابو پا سکتے ہیں یا ان جذبات کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، آئیے تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی شکل، جسم یا پھر گاڑی اور پیسہ وغیرہ سے موازنہ کرنا واقعی مشکل کام ہے۔ جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتے ہیں اور آپ کے آس پاس ایسے بھی لوگ گزر رہے ہیں جو مہنگی اور شاندار گاڑیوں میں اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان میں بیٹھے افراد کے دماغ یا زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی خوشی سے محروم ہوں جو صرف آپ کے پاس ہے۔ اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے متحرک رہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے تو آپ اسے اپنے لیے رول ماڈل بنا سکتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا۔ پھر اس کے مطابق اپنی اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ موٹے اور بھدے ہیں تو کوئی بھی اسمارٹ اور پتلا شخص آپ کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں آپ کو وہی نتائج ملتے ہیں جس پر آپ اپنی توجہ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی پتلا اور اسمارٹ ہونا چاہتے ہیں تو خود کو متحرک رکھیں، اپنی عادتوں کو بدل ڈالیں اور ان تمام چیزوں پر توجہ رکھیں جو آپ کو مزید موٹے اور بھدے پن کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اگر آپ وہاں کام کرنا چاہتے ہیں جہاں سے آپ کو کثیر رقم تنخواہ کی صورت ملے تو اس کے لیے اعلیٰ تعلیم ضروری ہے، کیونکہ ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اچھی پوزیشن پر رہنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیار بھرا رشتہ چاہیے تو ایسی عادتوں کو پروان چڑھائیں جو آپ کے مطلوبہ ساتھی کی بھی ترجیح ہو، اور یہ سب کچھ ہونا واقعی ممکن ہے، کیونکہ جتنا وقت آپ دوسروں کی خوبیوں اور خامیوں پر ریسرچ کرنے میں صرف کرتے ہیں، اگر اس سے تھوڑا سا بھی وقت اپنی اس حالت پر دے دیں جو آپ کو دوسروں کی طرف دیکھنے اور حسد کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ آپ کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ آپ کو خاص طور پر کس چیز کے بارے میں حسد ہے اور آپ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں پر غور کریں۔ آپ کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کسی اہم چیز کے کھونے کا ڈر ہے یا آپ اپنے اندر کوئی کمی محسوس کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر، کیا آپ کو کسی کام کے کرنے پر شک ہے کہ آپ اسے بہتر طور پر سر انجام نہیں دے سکیں گے اور کوئی دوسرا آپ کی جگہ لے لے گا؟ یا پھر دوسرے فریق کا اپنے باس کے ساتھ تعلق آپ کو حسد میں مبتلا کر رہا ہے؟ اس کی تہہ میں ضرور اتریں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ آپ خود پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ان ساری باتوں کے جوابات آپ کو اپنے اگلے قدم کا تعین کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ جب آپ اپنا بھروسہ پا لیتے ہیں تو آپ خود کو اپنے جذبات کا انچارج بناتے ہیں اور آپ حسد کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور اپنا اعتماد واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ حسد اکثر ان چیزوں کی خواہش کے احساس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں پہلے سے ہی کچھ نہیں ہے، یا پھر جو ہے اس کے کھونے کا ڈر رہتا ہے۔ لوگ مزید چیزیں، زیادہ توجہ، زیادہ تحفظ، محبت اور اعتماد چاہتے ہیں۔ اگر آپ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عزت صرف انہی چیزوں میں ہے، تو یقین مانیے آپ اپنے آپ کو تیراکی کی اس مشقت میں ڈال رہے ہیں جدھر سے پانی آتا ہے، کیونکہ اوپر کی طرف تیرنا بہت مشکل کام ہے اور آپ وہیں رہتے ہیں، صرف ہاتھ اور پاؤں مار رہے ہوتے ہیں اور آخر تھک ہار کر پانی کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ میرے پاس یہ سب نہیں ہے،
اس جملے کو اپنے ذہن سے نکال دے۔ مثبت خوبیوں کے بارے میں ضرور سوچئے، اس سے آپ کی اپنی کامیابیاں اور جیتنے کا جذبہ نکھرے گا۔ اس سے آپ دوسروں کی تعریف کرنے میں ویسی ہی خوشی محسوس کریں گے جیسے آپ کی تعریف ہونے پر آپ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کو دیکھنے کی بجائے، ان پر اپنی توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے، خود کو اس مقام پر لائیں جہاں سے آپ اپنی منزل کی طرف، اپنی کامیابی کی طرف سفر کا تعین کر سکیں۔